كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹڈی اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. آؤ قرآن کی باتیں جانیں. اس پروگرام میں آج سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی مختصر تفسیر. معنی مطلب مختصر قرآن مجید کا معنی مطلب تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو سالوں لگیں گے اور اس کی ضرورت زیادہ عوام کو ہے بھی نہیں. کامن جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ باتیں آنی چاہیے کہ صاحب یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے ہم مختصر تفسیر کا پروگرام شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ سب سے پہلی سورہ جو قرآن مجید کے اندر ہے سورۃ الفاتحہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے جو سورتیں نازل کی گئیں, جو آیتیں نازل کی گئیں, پہلے تو اقرا بسم ربک کی 5 آیتیں نازل کی گئیں. پھر اس کے بعد سورہ مزمل, سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل کی گئیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل نازل کی گئی. یہ پہلی سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری نازل کی. اس سورہ مبارکہ کے اندر بلا اختلاف 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہوتے ہیں. جس کو کوئی چیز پسند آ جائے یا کسی کو نفرت ہو جائے تو 2 3 4 نام اس کا ذکر کرتے. یہ اتنی پیاری سورہ ہے کہ اس کے کئی نام ہیں. ایک تو سورۃ الفاتحہ یعنی کہ کتاب کھولتے ہی پہلے یہی سورت آتی ہے. یہ گویا اس کی کنجی ہے, سمجھیے. سورۃ الفاتحہ قرآن کی کنجی ہے. اس سورہ کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے, جان لیں گے اس کا معنی مطلب, تو قرآن کی اور باتیں بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. یہ قرآن کی جڑ, قرآن کی ماں, قرآن کے سارے سورتوں کا خلاصہ ہے. حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی طرح کوئی بھی سورہ نہ انجیل میں نازل کی, نہ تورات میں, نہ زبور میں. تو اتنا زیادہ اس کا مقام ہے سورہ فاتحہ کا. اور ایک نام اس کا کافیہ بھی ہے, اس لیے کہ آدمی اگر نماز میں سورہ فاتحہ صرف پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کوئی دوسری سورہ اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہی بات صحیح ہے. جیسے کسی نے نماز شروع کی, ثنا پڑھا, پڑھنے کے بعد قل اللہ پڑھ کے رکوع کو گیا تو نماز نہیں ہوئی. لیکن سورہ فاتحہ پڑھا, دوسرا کچھ بھی نہیں پڑھا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک نام ہے کافیہ. شافیہ بھی ہے کہ صاحب یہ شفا والی آیت بھی ہے. بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی اس میں ہے, اللہ نے رکھی ہے. ابو سعید خدری نے بھی اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا ایک آدمی پر, وہ آدمی اچھا ہو گیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکے میں تھا, بہت سخت بیمار ہو گیا. وہاں نہ کوئی دوا ہے, نہ کوئی حکیم اور معالج ہے, بہت پریشان ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. زمزم لیتا تھا, خوب سورہ فاتحہ پڑھتا تھا, بار بار پڑھ کے پی لیتا تھا. کہا کہ الحمدللہ مجھے ایسی شفا ہوئی کہ زندگی بھر دوبارہ وہ بیماری نہیں آئی. اس کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ کہتے ہیں محمد ہم نے تم کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی اور عظیم قرآن بھی دیا.
یہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی، کوئی دوسری سورہ بار بار نہیں دہرائی جاتی، لیکن یہ سورہ ہر رکعت میں ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو پوری سورہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے حدیثوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تھے، آسمان سے ایک آواز آئی، جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا، کہا کہ محمد خوش ہو جائیے، یہ ایک فرشتہ نازل ہوا سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کی آمن الرسول کی آخری آیتیں لے کر۔ یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ اتنی پیاری آیتیں اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے سورہ فاتحہ کی، اس لیے ہم کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسری صورتوں کے اندر اس کی طرف حوالہ دیا کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم اس سورہ کو مکمل تلاوت کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو کہ بہت ہی زیادہ رحمتوں والا ہے، مہربانیوں والا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کوئی اچھا کام ہو، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ کا پیارا نام ہر اچھے کام کے شروع میں لینا چاہیے۔ کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، اور یہاں تک کہ آپ اگر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، قمیص پہنتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے، یہاں تک بھی آیا حدیث کے اندر کوئی آدمی اپنا ڈریس نکالتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کو نہیں دے سکتا، اس کے چھپے ہوئے چیز کو نہیں دے سکتا۔ تو بسم اللہ بہت ساری صورتوں میں پڑھنا چاہیے، اٹھتے وقت بسم اللہ، بیٹھتے وقت بسم اللہ، اور سوتے وقت بسم اللہ۔ اللہم بسم کا پڑھتے ہیں، بسم اللہ ہی وہ بھی، اور اسی طرح بہت ساری جگہ میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ لیٹرین کو جاتے ہیں تو بھی ایک حدیث میں آیا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہمارے پرانے زمانے میں عورتیں اناج چاول وغیرہ نکالتی تھیں گھڑے سے، بڑا سا ایک برتن ہوتا تھا مٹی کا، اس کو گھڑا کہتے تھے، ہاں ابھی کہتے ہیں گھڑا اس کو۔ اس میں چاول نکالتے وقت بسم اللہ کہتی تھی، چاول چولہے پر چڑھاتے وقت چولہے پر بسم اللہ کہتی تھی، کھانا نکالتے وقت بسم اللہ کہتی تھی۔ ایسے بسم اللہ کا بڑا رواج تھا، لیکن لوگوں نے اس کو کم کر دیا، یا ایک سب اس کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اب کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہوں، پڑھنا چاہتے ہیں کوئی چیز، اللہ کا نام لے کر میں پڑھتا ہوں۔ ایسے جو بھی اس کے مناسب ہوگا وہ کام ذکر کریں گے۔ اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، یعنی ایسا نام ہے کہ صاحب قرآن مجید میں اس کے اندر ہزاروں مرتبے اللہ کا نام ذکر کیا گیا، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ صاحب هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس کے اندر بھی دیکھیے اللہ کا لفظ کتنی جگہ آیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے شروع میں بھی وہی آیا، اللہ لا الہ۔ ایسے بہت ساری جگہوں میں اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جتنے نام ہیں اللہ کے سوا ان کو جو ہے لوگ آدھا حذف کر کے بھی بلاتے ہیں نام رکھتے وقت. جیسے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو کہتے ہیں رحمان بھائی، کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو کہتے ہیں رحیم بھائی، کسی کا نام عبد الجبار ہے تو کہتے ہیں جبار بھائی. لیکن جب عبداللہ کہتے ہیں تو وہاں عبد کو نکال کے اللہ نہیں کر سکتے، اللہ بھائی نہیں کر سکتے. یہ بھی دیکھیے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور نام کو شروع میں جوڑ کر بلائیں گے تو ہی ٹھیک رہے گا، لیکن صرف اللہ کہیں گے کسی انسان کے لیے بہت بڑا جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم، رحمان کا مطلب ہے اس کی رحمت جوش مار رہی ہے. غضبان، ایسا آدمی جس کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. یہ صیغہ مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر جو بھی مطلب ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمتوں سے بھرپور، رحمتوں سے بھرا ہوا. الحمدللہ اللہ کی رحمت جس کو مرسی کہتے ہیں، کسی کا شامل حال ہو جائے تو پھر اس کا کیا پوچھنا. اب دوسرے لوگوں نے کہا رحمان کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ کی رحمتیں شامل ہیں. الرحیم، رحم کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. ایسا بھی ایک روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے رحیم کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں پر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے یہ ہے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 سورتوں کے شروع میں آئی ہے. سورہ توبہ میں نہیں آئی. قرآن مجید کی سورتیں 114 ہیں، لیکن 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. البتہ سورہ نمل جو ہے اس کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو معلوم یہ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا. تو کہا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں یہ خط. تو اسی لیے عام طور پر جب بھی ہم کوئی خط وغیرہ لکھتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ لکھتے، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. اس طرح لکھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لکھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں آئی ہوئی ہے. اب ایک آیت ہوئی. اب اس کے بعد دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں، مکمل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الحمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر بہت زیادہ ہیں، رب العالمین ہے، اس لیے اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تیری تعریف بھی ہے اور تیرا شکر بھی ہے اللہ. یہ جیسے ہم اٹھتے وقت کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو نے ہم کو پھر بھی آج کی زندگی نصیب فرمائی. تو حمد اور شکر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. حمد جب بولا جاتا ہے تو شکر مراد لیا جاتا ہے، لیکن شکر بولے تو آپ کا شکریہ بھائی، اللہ تیرا شکر ہے، اس میں حمد کا آنا ضروری نہیں ہے. الحمد ساری تعریفیں. ایک ہوتی ہے مدح اور ایک ہوتی ہے حمد. حمد اللہ کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، مدح زندے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور مرے ہوئے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن حمد کے متعلق کہتے ہیں یہ صرف زندوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الحمد، حمد نہیں، ال کا مطلب عربی میں کہتے استغراق، یعنی ٹوٹلی جس کو ہم بولتے ہیں وہ یہ اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین جو کہ سارے جہانوں کا
پالن ہار ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، مالک، حاکم، یہ سب معنی آتے ہیں رب العالمین کے۔ سارے جہانوں میں کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ سارے جہانوں کا پالن ہار کون ہے؟ ساری دنیا کی چیزوں کو روزی پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس طرح رب العالمین ہے، تو اس لیے ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اور رحم کرنے والا ہے انتہائی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا چاہیے، ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن پر کہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ مت بتا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور ان کا بھی نہیں جو کہ گمراہ ہو گئے۔ یہ اس کا معنی ہوا۔ الرحمن الرحیم، دوبارہ بھی یہ لفظ آیا، بار بار وہ لفظ آتا ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ بلس جس کو کہتے ہیں، عام طور پر چرچوں کے اندر لکھا جاتا ہے جیسس بلس یو، کہ عیسیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں دیکھیں کتنی جگہ رحمان کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ ہے، اتنا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مکمل مالک ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا اور بدلہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب حاضر ہوں گے۔ پہلے تو ہم کو اللہ نے اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی دی، پھر موت دی، پھر قیامت میں اٹھا کے ہر ایک کو اس کے نام اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا عقیدہ آخرت کو اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ ایک دن آئے گا جہاں سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اور وہاں صرف اللہ کی حکومت چلے گی، کسی اور کی حکومت نہیں چلے گی۔ اللہ ہی مالک ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں مجازی مالک ہوتے ہیں، گھر کا مالک، دکان کا مالک، فلاں کا مالک، لیکن قیامت کے اندر کون مالک ہوگا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے ساری چیزوں کا مالک؟ اللہ اکبر، للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہت، ساری ملوکیت، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، جو کہ زبردست ہے اور وہ اکیلا ہے۔ یہ گویا 3 آیتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ پڑھتے وقت آپ نماز میں اس کا خیال کر کے پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔